ناظرین، پروگرام KNI میں آپ کا میزبان افتخار علی بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم موجود ہیں پیر حافظ اقبال قریشی صاحب کے پاس۔ پیر صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ نے دینی مذہبی جو سلسلہ شروع کیا، کہاں سے کیا، کیسے کیا، آپ اللہ کے راستے پہ کیسے چلے؟ آپ کی سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے پاس آپ روحانی مالج بھی ہیں، آپ کے پاس روحانیت کے لیے دور دراز سے لوگ آتے ہیں، علاج معالجے کے لیے آتے ہیں، جو صحت یاب ہو کے جاتے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، پیر صاحب کے پاس عوام دور دور سے آتی ہے اور پیر صاحب اس کا علاج کرتا ہے۔ دوسری طرف شیبی برادرز جو خانہ کعبہ کے نگران بھی ہیں مکہ مدینہ میں، جن کے پاس روضہ رسول کی چابیاں ہیں، وہ بھی آپ کے پاس آ چکے ہیں۔ آپ کے ساتھ ان کا کیا سلسلہ ہے، کس طریقے سے آپ کا ان سے تعارف ہوا؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت شکریہ، کوہ نور چینل کی طرف سے آپ تشریف لائے اور ہماری آواز جو ہے اللہ کے بندوں تک پہنچ رہی ہے اور پہنچانے کا ذریعہ بنے آپ۔ جو پہلی بات یہ ہے کہ جو شیبی خاندان ہے یہ مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے کعبۃ اللہ کا چابی بردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو اس سے پہلے جب آپ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو آپ نے اس وقت کے چابی بردار بیت اللہ یعنی کنجی بردار بیت اللہ حضرت عثمان بن طلحہ الشیبی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھول دو، میں نماز پڑھ لوں 2 رکعت۔ انہوں نے کہا نہیں اجازت آپ کو، وہ کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تو میری جگہ پہ ہوگا، میں تیری جگہ پہ ہوں گا اور کعبے کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے تو جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو مکہ کے لوگ جو آپ کے سامنے آئے اور طلقاء تھے، یعنی انہوں نے اسلام قبول کیا، تو ان میں عثمان بن طلحہ الشیبی بھی تھے۔ انہوں نے آ کے کلمہ پڑھا اور آپ علیہ السلام کو ہاتھ میں چابیاں پکڑا دیں۔ بیت اللہ کی چابیاں جب آپ کے ہاتھ میں آئیں تو اس وقت جو ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پانی پلانے کا حاجیوں کا کام تھا آپ سعادت سمجھ کے کرتے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انہوں نے سوچا سب نے کہ شاید چابیاں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرما دیں، لیکن اللہ نے قرآن حکیم کی آیات کا نزول کیا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ میرے پیغمبر جو امانت جس کی ہے اس کے حوالے کر دیجئے۔ چونکہ یہ بیت اللہ اس خاندان میں پہلے سے چلا آ رہا ہے چابیاں، تو آپ بھی ان کو لوٹا دیجئے۔ حضور علیہ السلام نے چابی ہاتھ میں لے کر فرمایا، اے عثمان بن طلحہ الشیبی، یہ چابی کعبے کی تھام لو، قیامت کی صبح تک یہ تمہارے خاندان میں رہے گی۔ اور آج بھی ان کے خاندان ہی میں سے ہیں شیخ عبد الرحمن بن صالح الشیبی، اور شیخ صالح الشیبی کے پاس اور عبد الرحمن بن صالح الشیبی ان کے بیٹے ہیں، اس خاندان کے پاس کعبۃ اللہ کی چابیاں ہیں، 3 چابیاں ہیں کعبۃ اللہ کی، ایک اوپر چھت پہ جانے والے دروازے کی، ایک باہر کی اور ایک مقام ابراہیم کی، اور اللہ نے مجھے کئی بار وہ ہاتھ میں پکڑنے کی سعادت دی اور اس مسجد میں وہ تشریف لائے، اس کی پہلی دعا کی اور ان کے نام سے ہم نے اس مسجد کا نام الشیبی رکھا راولپنڈی میں۔ اور یہاں خانقاہ قریشیہ، جو کہ قریشیہ نبی علیہ السلام کا قریش قبیلہ ہے، اس خاندان سے ہمارا تعلق ہوا کہ اس خاندان میں چونکہ ان کی فیملی میں جنات اور بیماریاں تھیں، جنات کی، جادو کی، تو اللہ نے ہمیں علاج کے طور پہ قبول کیا، میں نے ان کا علاج کیا اور آج 14 سال سے الحمدللہ ہمارا ان سے گہرا تعلق ہے۔ اور وہ الحمدللہ ابھی بھی انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان میں ہی ان کا سیکرٹری بھی ہوں اور میں ہی ان کا معالج خاص ہوں، اور وہ آج بھی ہم سے بڑی دلی محبت کرتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیں، جیسا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ان کے گھر میں جنات تھے تو روحانیت کے ذریعے آپ نے ان کا علاج کیا اور اللہ نے ان کو شفا عطا کی، تو یہ بتائیں کہ کس طریقے سے آپ روحانیت کی طرف آئے، آپ کے استاد محترم کون ہیں اور اتنی بڑی نسبت آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے عطا کی؟ دیکھیے، یہ جو قرآن و سنت کا علم ہے یہ سب سے بڑا علاج کا ذریعہ ہے، اور روحانیت جو ہے یہ جنات کا علاج کرنا، جادو کا علاج کرنا، یا اس طرح اور بیماریاں ہیں جسمانی یا رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، نظر بد ہے، چونکہ یہ معاشرے کا حصہ ہے اور یہ اب دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اور میں نے اس کو سیکھنے کے لیے آج سے 20 سال 22 سال پہلے سے محنت شروع کی تھی اور اس کے لیے بہت پیسہ بھی خرچ کیا، اسفار بھی کیے، اور دنیا کے بڑے بڑے اکابر علماء سے میں نے سیکھا، اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے استاد
مولانا محمد جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمو گڑی ٹیکسلا والے تھے، ان کے بیٹے مفتی عزیز الرحمان صاحب جو شیخ الحدیث تھے نصرت العلوم مدرسہ گجراوالا میں، ان سے میں نے 5 سال خدمت کی، ان سے یہ علم سیکھا۔ اس کے بعد الحمدللہ پھر بڑے بڑے مشائخ سے اجازت لی، شیخ حرم مولانا محمد مکی حجازی صاحب جو آج بھی درس دیتے ہیں کعبۃ اللہ میں، ان سے اجازت حدیث حاصل ہے، اور بانی جو اس وقت محتمم دارالعلوم دیوبند ہیں مولانا ابوالقاسم صاحب، ان سے اجازت لی۔ سہارنپور مولانا شاہد صاحب جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں، ان سے اجازت لی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب سے اجازت لی، اور پھر اسی طرح جامعہ اشرفیہ لاہور سے، پھر شیخ محمود افندی ترکی جو ترکی کے سب سے بڑے نقشبند کے بزرگ ہیں، ابھی فوت ہوئے ہیں، ان سے میں نے باقاعدہ طور پہ اجازت لی۔ مصر کے علماء سے، پھر میں نے عرب کے علماء سے، پھر افریقہ کے علماء سے، پھر ایسے ایسے دنیا کے ملکوں میں جانا ہوا، چلہ کشی کے لیے بھی گئے، افریقہ کے جنگلوں میں گیا، کوئی کاف کے پہاڑوں میں گئے، یمن میں جہاں ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان لائے، وہاں جا کے الحمدللہ ہم نے جو ہے اس کا باقاعدہ چلہ کشی کی۔ مطلب دنیا کے بڑے بڑے اکابر جن میں مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، یا اور بڑے بڑے علماء ہیں، وہ ہم سے محبت بھی کرتے ہیں اور اجازتیں بھی دی، خلافتیں بھی دی، اور الحمدللہ آج ہمارا سارے اکابر سے تعلق ہے۔ اچھا سر، جیسے آپ نے ایک بہت بڑی بات کی، اکثر حضرت علیہ السلام کے قول بھی موجود ہیں، نظر بد بہت بری چیز ہے۔ نظر بد انسان کو، اونٹ کو ہانڈی تک اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، اس کے بارے میں کوئی روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے اور ابو داود شریف کے اندر بھی ہے، العین حق، کہ نظر بد برحق ہے۔ اور یہ جو آپ نے جملہ کہا، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ زندہ اونٹ کو ہنڈیا میں اور انسان کو قبر میں اتار دیتا ہے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مشکات شریف کے اندر موجود ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بہت بڑا طبقہ آخری دور میں نظر بد کی وجہ سے قبروں میں جائے گا، اور آج ہم دیکھتے ہیں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ نظر بد کا شکار ہے۔ میرے پاس علاج کے لیے جب آتے ہیں ان کو اکثر عامل کہہ دیتے ہیں جی کہ آپ پہ جادو ہے، جادو ہے، حالانکہ جادو نہیں ہوتا، نظر بد ہوتی ہے۔ اپنے اولاد کی بھی نظر ماں باپ کو لگ جاتی ہے، ماں باپ کی نظر اولاد کو لگ جاتی ہے۔ کاروبار کسی کا بہت چل رہا ہے، رات چلتا بندہ اس کو دکان کو دیکھے گا، یا اس کے بزنس کو دیکھے گا، ہوٹل کو دیکھے گا، ریسٹورنٹ کو دیکھے گا، اس کی نظر سے اس کا کام رک جائے گا۔ یا اسی طرح جو ہے کوئی کسی کا رشتہ ہو گیا، اس نے بتا دیا جی رشتہ میرا فلاں جگہ ہو گیا، ایک دم نظر بد سے وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ اس طرح صحت انسان کی بہت اچھی ہے، اور کوئی کہے گا جی بہت جسم آپ کا بہترین ہو گیا، آپ طاقتور ہو گئے ہیں، صحت مند ہو گئے ہیں، اس نے نہیں کہا آگے سے جملہ ما شاء اللہ۔ تو ما شاء اللہ جو ہے یہ جملہ نظر بد کو توڑتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو غسل کیا اور انہوں نے غسل کر کے باہر نکلے، صرف سطر ڈھانکا ہوا تھا، تو ان کے جسم کے کچھ حصے جیسے یہ بازو ہیں یہ نظر آ رہے تھے، اور وہ اتنے روشن اور خوبصورت تھے کہ ایک صحابی نے دیکھتے ہی کہا واہ 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 کیا خوبصورت جسم ہے، تو ایک دم وہ صحابی گرے اور تڑپنے لگے۔ حدیث صحیح ہے یہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا، آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کو مار دیا، تم نے واہ واہ نہیں کہنا تھا، تم نے ما شاء اللہ کہنا تھا۔ تو اب وہ ان کو ان کا مستعمل پانی یعنی ان کے وضو کا یوز کردہ پانی وہ لے کر اس پہ چھینٹے دیے، وہ ایک دم ٹھیک ہو گیا۔ نظر بد کا سب سے بہترین علاج بھی میں بتا دیتا ہوں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر کسی کو نظر بد ہو جائے اور وہ نہ ختم ہوتی ہو تو سورہ آراف کا 3 رکوع یا بنی آدم جس میں بار بار آتا ہے، وہ پورا رکوع جو ہے 3 بار پانی پہ دم کر کے مریض کو پلا دیں، نظر بد ہر قسم کی ختم ہو جائے گی۔ اچھا سر، دوسری طرف جیسا آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کافی زیادہ روحانی اس کے لیے علاج کے لیے لوگ آتے ہیں، تو زیادہ تر تعداد آج کل کن لوگوں کی، آج کل آپ نے مارکیٹ پہ دیکھا جعلی عمل جیسے آپ نے پہلے بھی کہا بہت زیادہ ہو چکے ہیں، جو لوگوں کو بہت زیادہ گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جن کی وجہ سے قتل و غارت بھی ہوتی ہے۔ جعلی وہ بتا دیتے ہیں جی آپ کے اوپر فلاں نے تویز کیا ہے، فلاں نے جادو کیا ہے، اور وہ جنات نکالنے کے بہانے لوگوں کی عزتوں کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا جاتا ہے، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ عوام کو خود دیکھنا چاہیے کہ میں جس سے علاج کرا رہا ہوں وہ قرآن و سنت کو جانتا بھی ہے یا نہیں،
چونکہ جب آپ کسی کے پاس روحانی طور پہ علاج کرانے جاتے ہیں جنات جادو کا، تو آپ سب سے پہلے اس کا دیکھیں کہ وہ بندہ قرآن و سنت کے مطابق یا اس کے علم کو جانتا ہے یا نہیں، پھر علماء اور اکابر سے اس کا تعلق ہے یا نہیں. چونکہ ہمارے ہاں انٹرنیٹ سے رٹا لگا کے کچھ چیزیں یاد کر کے لوگ اکثر عامل بنے ہوئے ہیں اور انہیں آتا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ رجت کا شکار ہے. خود گھروں میں ان کی پریشانیاں بہت ہیں، اور یہ چیز ہے سیکھنے والی، اور اس کو جتنا پریکٹس ہوگی، جتنا زیادہ محنت کرے گا، اللہ اس کے کلام میں تاثیر پیدا کرے گا. پھر اکابر سے، اپنے بڑوں سے، علماء سے تعلق ہونا چاہیے، ان کا اعتماد ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو عامل لوگ یہ بتا دیں کہ جی آپ پہ فلاں نے جادو کیا اور آپ پہ جادو جو ہے فلاں بندے نے کیا ہے، وہ سب سے بڑا جھوٹا عامل ہے. آپ اس سے یقین کر لیں کہ یہ جانتا ہی نہیں ہے علم کو، وہ آپ کو صرف مرعوب کرنے کے لیے نام بتا رہا ہے. اگر وہ علم والا ہوتا تو وہ آپ کو تسلی دیتا اور آپ کو علاج کرتا صحیح، اور آپ کو کہتا اس چیز میں نہ پڑیں. ہمارے پاس الحمدللہ کئی 14-15 سال ہو گئے لوگ آ رہے ہیں، آج تک ہم نے نہیں کہا کہ فلاں نے جادو کیا، آج تک نہیں بتایا، گارنٹی نہیں دی کبھی. لوگ کہتے ہیں جی گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے گا، میں نے کہا نہیں، اللہ کرے گا، ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دعوے کرنا، یہ خدائی کے دعوے ہیں اور یہ جھوٹے لوگ ہیں. آپ عامل جو ہے قتل و غارت تک لے جاتے ہیں کہ جی فلاں نے آپ کی چوری کی ہے، فلاں نے آپ کا جو ہے جادو کیا ہے. میرے پاس کتنے لوگ آئے الحمدللہ، بڑے پڑھے لکھا طبقہ آتا ہے ہمارے پاس خانقاہ قریشیہ یا مورگا میں. میں آپ حیران ہوں گے کہ میں ان کو جو ہے صاف بتاتا ہوں کہ جادو جس نے بھی کیا ہے آپ سے ختم ہو جائے گا. اصل چیز ختم کو دیکھیں کہ مریض ٹھیک ہو جائے. آپ اس بحث میں نہ پڑیں کس نے جادو کیا، کس نے جن بھیجا. پھر ہمارے ہاں 80% جادو ہوتا ہی نہیں ہے، 20% جادو ہوتا ہے، اور ہر جادو اثر بھی نہیں کرتا. اگر ہر جادو اثر کر جاتا تو ہمارا کوئی سیاستدان صحت میں نہ ہوتا، سارے بستروں پہ پڑے ہوتے. اس لیے یہ کہنا جی جادو بہت بڑی بلا ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا. میں دنیا کے ان ملکوں میں گیا ہوں جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جانا، اور اللہ کے فضل سے ہم نے وہاں جا کے بڑے بڑے جادوگروں کا بھی علاج کیا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں وہاں کامیابیاں دی ہیں. یہ کہنا کہ جادو کا علاج جادو کے ذریعے ہوتا ہے، یہ بھی غلط بات ہے. جادو کا علاج کبھی جادو کے ذریعے نہیں ہوتا. جادو کا علاج قرآن حکیم کے ذریعے ہوتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تو آپ کا علاج سورہ فلق اور ناس سے اللہ نے کیا، نہ کہ جادوگر سے جا کے علاج کرایا جائے. اس لیے یہ جملہ جو ہے یہ بھی جہالت پر مبنی ہے کہ جادو کا علاج جادو سے ہوگا. پھر وہ جادو عامل لوگ جو آپ کو آپس میں لڑا دیں. یفرق بین المرء و زوجہ، قرآن کہتا ہے ہاروت اور ماروت جو فرشتے جادو سکھانے آئے تھے، وہ شیطان جو ہے انہوں نے بتایا کہ شیطان کا کام یہ ہے کہ میاں بیوی میں نااتفاقی ڈالتا ہے. تو جو عامل میاں بیوی کو لڑا دے، خاندانوں کو لڑا دے، اور یہ کہے جی فلاں نے جادو کیا، فلاں آپ کا دشمن ہے، تو سمجھ جائیں یہ شیطان ہے، یہ رحمانی نہیں ہے. جی ناظرین، پروگرام ایک شارٹ کمرشل بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد پیر اقبال قریشی صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ آنے والا حالات پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے کیسے ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ پیر اقبال قریشی صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، پیر صاحب سے پوچھیں گے کہ انسانی زندگی کے اندر جو جنات ہیں ان کا کیا عمل دخل ہے، اور جنات کس طریقے سے انسانوں کی بستیوں میں داخل ہوتے ہیں اور کس طریقے سے ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور جس طریقے سے بدروؤں کا ذکر، جن چڑیل جنات کا ذکر آتا ہے، کہانیاں کتابیں لکھی گئی ہیں. پیر صاحب کی زبانی سنیں گے. پیر صاحب، جنات کا کیا حقیقت ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں جنات انسان کی زندگی میں اور کتنا اثر انداز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل، جنات اللہ کی مخلوق ہیں اور جنات کا انکار بالکل نہیں ہے، چونکہ قرآن حکیم کے اندر بے شمار آیات ہیں، اور ایک سورہ جن ہے جو جنات کے پورے احوال بیان کرتی ہے. مکہ مکرمہ میں جنت المالا کے پاس مسجد جن ہے، جہاں جنات کی ایک جماعت آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی تھی. پھر جنات پہلے آسمانوں پہ چلے جایا کرتے تھے اور آسمانوں پہ جا کے خبریں لیتے تھے. اللہ رب العزت جب فرشتوں کو آرڈر جاری کرتے تھے تو حدیث میں آتا ہے جب اللہ حکم جاری کرتے تو فرشتے خوف کی وجہ سے بالکل چڑیا جتنے ہو جاتے اور ان کو یاد ہی نہ رہتا اللہ نے کیا کہا ہے. پھر وہ سارے فرشتے آسمان دنیا پہ آتے اور وہاں آ کر ایک دوسرے سے پوچھتے بتاؤ اللہ نے کیا کہا ہے، زمین پہ جا کے کیا آرڈر جاری کرنا ہے. تو فرشتے مذاکرہ کرتے آپس میں، تو پھر ان کی آوازیں یہاں سے شیطان جنات اوپر جاتے اور جا کر آسمان کے پاس سن لیا کرتے تھے.
اور وہ زمین پر آ کے کاہنوں جادوگروں کے ذہن میں ڈال دیتے تھے کہ جی فلاں کام ہونے والا ہے، زمین پر زلزلہ آنے والا ہے، سیلاب آنے والا ہے، اس طرح کی باتیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہوئی، آپ کو بعثت ہوئی، نبوت کی اعلان ہوا، تو اللہ نے آسمان کے دروازے بند کر دیے، اور شہاب ثاقب جو سورہ صافات کے اندر اللہ نے پہلے رکوع میں ذکر کیا، تو وہ جب جنات اوپر گئے تو ان پر وہ دمدار ستارے چھوڑے گئے، فرشتے تھے وہ، اور انہوں نے ان کو جلانا شروع کیا تو یہ بھاگ آئے۔ تو انہوں نے کہا، نصیبین جگہ ہے عراق کی، یہ ساری حدیث کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو میں کہ صحیح روایات جو ہیں، کہ وہاں پر ان کا آپس میں جلسہ ہوا جنات کا۔ انہوں نے کہا یہ کوئی نیا دنیا کے اندر انقلاب آیا ہے، ذرا چیک کرو یہ کیا ہوا ہے۔ تو جماعتیں تشکیل ہو گئیں، کوئی افریقہ کی طرف چلی گئیں، کوئی یورپ کی طرف چلی گئیں، کوئی ایشیا کی طرف آ گئیں اس طرف، اور کچھ جو ہے عرب کی طرف چلی گئیں۔ ایک جماعت جنات کی اڑتی ہوئی جا رہی تھی طائف کے پاس سے، تہامہ جگہ ہے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قرآن حکیم کی تلاوت فرما رہے تھے جماعت میں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، پوری آیت ہے یہ۔ تو وہ جنات جو ہے ایک دم جو ہے آپ کی آواز سنی انہوں نے اوپر، تو ایک دم نیچے اترنا شروع کیا، انصتوا انصتوا، کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کلیم اللہ پہ اتری تھی، یہودی جن تھے وہ، انہوں نے کہا کہ وہ میں ہم نے کلام سنا ہے، اور وہ نیچے اترے، اور نیچے اتر کر حضور کے ہاتھ پہ پہلی جماعت مسلمان ہوئی۔ اب یہ جنات، اس پر آپ حیات الصحابہ میں بھی بہت واقعات ہیں کہ کس طرح جنات جو ہے وہ شکلیں تبدیل کر کے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے احکام المرجان فی احکام الجان، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کتابیں لکھی کہ جنات جو ہے اکثر شکلیں تبدیل کر کے، شیطان جن جو ہے وہ قبروں پہ جھاڑو دے رہے نظر آ رہے ہوتے ہیں، جی شیر جھاڑو دے رہا ہے اور اپنے دم سے، اچھا سانپ بن کے آ رہے ہیں، کبھی کسی شکل میں آئیں گے لوگوں کے عقیدے خراب کرنے کے لیے، اور لوگ سمجھیں گے جی یہ تو دیکھیں نا جانور وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، ہم بھی جا کے قبر پہ یہ کریں۔ اسی طرح انہوں نے مکہ کے لوگوں کو بتوں کے اندر گھس کر جو ہے آوازیں لگاتے تھے، تو وہ سمجھتے تھے بت بول رہا ہے تو وہ سجدے شروع کر دیتے تھے۔ اس پر باقاعدہ حیات الصحابہ میں پورا واقعہ ہے، وہ پوری عربی کا جو ہے قل للقبیلۃ من سلیم قل لیا حلق الانیس وعاش اہل المسجد اودہ زمار، وہ زمار بت تھا، تو اس کے اندر سے آواز آتی تھی، تو یہ مسلمان جن نے اس کافر کو قتل کر کے خود اندر بیٹھ گیا، اور اس نے جا کر یہ الفاظ کہے تاکہ کافر اسلام کی طرف آ جائیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جنات جو ہے یہ کتنی اقسام ہیں، اصل قرآن پاک سے ثابت ہے کہ جن ہیں۔ اب حضور کے ہاتھ پہ بیعت بھی ہوئے۔ اب حدیث ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، آپ سے پوچھا گیا جنات کی کتنی قسمیں ہیں، انہوں نے کہا بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن 3 قسمیں مشہور ہیں۔ ایک فرمائے یطیر فی الہوا، وہ ہوا کی شکل میں ہے، وہ یوں ہوا میں خلول کر جاتے ہیں اور ہماری ناک کے ذریعے، ہمارے جو ہے کانوں کے ذریعے اور ہمارے منہ کے ذریعے وہ ہمارے جسم میں چلے جاتے ہیں۔ اب سائنس کہتی ہے جراثیم ہیں، بیکٹیریا ہیں، ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ جنات ہیں جو اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، ہاتھ نہیں دھوئیں گے، آپ بیت الخلاء واش روم کی دعا نہیں پڑھیں گے تو وہ چپک جائیں گے، اور سائنس کہتی ہے کہ ہاتھ نہیں دھوئیں گے تو جراثیم چپک جائیں گے۔ اب سیدہ عائشہ کی حدیث ہے یطیر فی الہوا، وہ ہوا کی شکل میں ہے، گویا کہ جراثیم ہے، وہ بھی جنات کی قسم ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک فرمایا کلاب او حیات، دوسری قسم جنات کی جو ہے وہ کتے ہیں کالے اور سانپ ہیں، یہ گھروں میں جو پھرتے ہیں، یہ بھی جنات کی قسم ہے۔ جنات ایک وہ ہیں جو ہوا کے اب بیماری بن جاتے ہیں، اکثر باتھ روم کی دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے، بسم اللہ کھاتے ہوئے نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ ہوا کی شکل میں آپ کے جسم میں خلول کر جاتے ہیں، پھر آپ کے جسم میں معدے کو پکڑ لیں گے، پھیپھڑوں کو پکڑ لیں گے اور دیگر جسم کے اعضاء کو پکڑ کے، یہاں تک کہ کینسر جیسا موذی مرض بھی جنات کی وجہ سے اکثر ہوتا ہے، اکثر، اور اس پر باقاعدہ حدیث موجود ہے، خون کی بیماریاں جناتی ہوتی ہیں، چونکہ حدیث ابو داود ہے کہ مجری دم ہوتے ہیں، یہ خون میں گردش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت بڑی تعداد آئی الحمدللہ، جو گردے فیل ہو گئے، کینسر کے مریض ہیں، ہیپیٹائٹس کے مریض ہیں، بے اولادی ہے، اولاد نہیں ہو رہی، دست، اب بہت بڑا طبقہ ہے جن کی اولاد نہیں ہو رہی، اور وہ اس وجہ سے نہیں ہوتی۔ الحمدللہ ہم ان کو بتاتے ہیں جی آپ کا میڈیکل بالکل کلیئر ہے، جب ان کو کچھ قرآنی آیات پڑھنے کا دیتے ہیں، پینے کو دیتے ہیں، اللہ کا فضل ہے 20-20 سال جن کی اولاد نہیں ہوئی اللہ نے اولاد دے دی، کینسر کے مریض ٹھیک ہو گئے، ہیپیٹائٹس، گردے کے فیل، ہارٹ کے پیشنٹ، اصل چیز کیا ہے؟ شفا اس نے دینی ہے۔ ہمارے نبی نے جو ہمیں تعلیم
تعلیمات سکھائیں ہم نے عوام کو بتانی ہے، اور قرآن میں شفا ہے، اور جنات کا سب سے بڑا علاج جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اچھا سر، ایک آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل آپ کے پاس سب سے زیادہ بیماریوں کے کون سے مریض آ رہے ہیں، اور کس قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ عوام میں عام ہوتی جا رہی ہیں؟ اور چونکہ آپ روحانیت سے علاج کرتے ہیں اور لوگ میڈیکل رپورٹیں مختلف ڈاکٹرز کے نسخے بھی لے کر آپ کے پاس آتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں ان بیماریوں کا علاج روحانیت میں موجود ہے یا جو وہ میڈیسن استعمال کریں اس میں؟ دیکھیے، آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، پچھلے 15 سال سے، اس سے پہلے دنیا میں وہ فتنہ تھا ہی نہیں جو اب فتنہ شروع ہوا ہے، یہ موبائل ہے۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیاطین جنات ہمیشہ غلیظ جگہوں پر ہوتے ہیں، گندی جگہوں پہ۔ واش روم گھر کے اندر بنانے کا پہلے رواج نہیں تھا، اور یہ اب 30-40 سال سے جو ہے نا اٹیچ بات ہو گیا، ورنہ اس سے پہلے بالکل گھر میں ہوتا ہی نہیں تھا، لوگ دور جاتے تھے۔ چونکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنے باتھ روموں کو گھر سے دور رکھو تاکہ شیاطین تمہارے گھر میں داخل نہ ہوں۔ اب اٹیچ بات بن گئے۔ پھر آپ دیکھیے، جو باتھ روم ہے وہی چیز اب موبائل میں آ گئی۔ جو اب موبائل جو ہے نجس ہے، اس کے اندر خیر کم ہے، شر زیادہ ہے، غلط چیزیں زیادہ ہیں، غلیظ چیزیں زیادہ ہیں، شیطانیت والی چیزیں زیادہ ہیں۔ جب آپ وہ چیز دیکھ رہے ہیں اور اس کو بار بار جو ہے آپ جو ہے چیک کر رہے ہیں، تو وہ شیاطین کا وہاں آماج گاہ ہے، اور وہ آپ کے دماغ پہ اثر کر رہا ہے۔ میں آج آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، آج پورے سروے کر لیں ورلڈ کا، پاکستان کا نہیں، پوری دنیا کا، آپ کو 2 بیماریاں تقریباً ہر دوسرے بندے میں ملیں گی۔ پہلی بیماری دماغی مریض، دماغ کمزور، غصہ، ڈپریشن، اور دوسرا معدے خراب۔ یہ 2 بیماریوں کا سبب یہ موبائل فون اور ہماری دعائیں نہ پڑھنا ہے۔ اور میرے پاس ابھی ڈاکٹرز کی ایک ٹیم آئی، میں نام نہیں لیتا اس ہاسپٹل کا، بہت بڑا پاپولر ہاسپٹل ہے، کہ جی آپ ہمارے لیے ایک ویڈیو بنائیں۔ کیوں؟ میں نے ان کو بتایا، جب ان کو میں نے اس پہ بریفنگ دی، کہ ہمارا میڈیکل جتنا بھی سٹاف ہے، نرسنگ سٹاف ہے یا ڈاکٹر ہیں، ان سب کو خود دماغ ویک ہیں، وہ خود جو ہے نا ڈپریشن کا شکار ہے۔ کیوں؟ پیشنٹ کا علاج کرتے ہوئے ان پہ وہ ریئیکشن ہوتا ہے ان علاج کا، ٹھیک ہے نا، وہ شیاطین ہیں، جنات ہے، ان پہ کوئی اور مسئلہ ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ آج بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہر بندہ بیمار ہے، ہر بندہ دوائیوں میڈیسن کھا رہا ہے، لیکن وہ قرآن و سنت سے دوا لینے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات کچھ سکھائی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک جگہ گئے تو ان لوگوں سے کہا کہ ہمیں کھانا کھلا دو، بھوکے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کھانا ہم نہیں کھلائیں گے، غیر مسلم تھے۔ تو آپ بھوکے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ ہمارے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، تو آپ میں سے کوئی ہے جو سانپ کے زہر کو زائل کرنے کا دم جانتا ہو؟ تو اب یہ یاد رکھیں کہ دم کی بھی شرعی حیثیت ہے۔ بخاری شریف میں آپ علیہ السلام رات کو لیٹتے تھے تو معوذتین چاروں کل جو ہے وہ اپنے ہاتھ پہ پھونک کر پوری باڈی پہ پھیرتے تھے، چونکہ یہ آپ علیہ السلام سے ثابت ہے۔ تو اس نے کہا کوئی دم جانتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں ہم جانتے ہیں۔ کہا ایک صحابی چلے جاؤ۔ وہ صحابی گئے، جا کے اس کو پڑھا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس نے کہا جی کہ یہ بکریاں آپ کی ہیں، پورا ریوڑ دے دیا۔ حضور علیہ السلام کے پاس آئے تو حضور نے پوچھا تم نے کیا پڑھا؟ اس نے کہا جی سورہ فاتحہ پڑھا، الحمدللہ رب العالمین۔ کہا تمہیں کس نے کہا بتایا کہ یہ شفا ہے؟ کہا جی آپ نے فرمایا کہ قرآن شفا ہے۔ تو اس پر وہاں سے یہ چیز چلی کہ یہ شفا ہے سورہ فاتحہ، اور حضور نے فرمایا کہ میرا بھی حصہ اس میں سے دو۔ گویا کہ پتہ چلا کہ ہر بیماری کا علاج اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ آج کینسر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، گردوں کی بیماریاں ہیں، بہت بڑی تعداد ان امراض کا شکار جب ہمارے پاس آتی ہے، ہم قرآن پاک کی ان آیات کو جو ان سے تعلق رکھتی ہیں جب ان کو بتاتے ہیں، بے اولادی ہے یا اور بھی، یا اکثر جو لوگ ہیں ان کا دماغ کمزور ہیں یا معدے کی پرابلم ہے، اللہ کا فضل ہے ڈپریشن کے لوگ بہت بڑی تعداد میں ٹھیک ہوئے، یہاں تک کہ کئی مجنون پاگل ہو چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھیک کیا۔ قرآن پاک سے جڑنا اپنی جسم کی بھی صحت ہے، ایمان کی بھی صحت ہے۔ اچھا سر، ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اکثر چونکہ آپ روحانی معالج بھی ہیں، اکثر اوقات بہت دور دور دیہاتوں پہ لوگ جاتے ہیں، سننے میں آیا ہے کہ وہاں پہ جنات کے ذریعے آپریشن کیے جاتے ہیں، اور جنات کے ذریعے آپریشن ہو رہے ہیں، 200 300 400 بندے کو لٹا کے ایک ٹائم پہ آپریشن ہوتا ہے، اور وہ اکثر لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جنات نے ٹانکے بھی لگا دی ہیں، آپ کے گردے کا مسئلہ تھا، پتھری نکال، فلاں فلاں چیزیں۔ کیا سمجھتے ہیں اس میں بھی کوئی ایسی چیز، جن ڈاکٹرز بھی موجود ہیں جنات میں؟
دیکھیے یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے عوام کے ساتھ کہ وہ کام کرنا چاہیے جس کی قرآن و سنت ہمیں اجازت دیتا ہے۔ میڈیکل سائنس کو اللہ نے ایک کمال دیا ہے، انسان کے دماغ نے تخلیق کی وہ چیزیں، تو آپ میڈیکل کا انکار نہیں کر سکتے، اور میڈیکل جو ہے اس کا انکار بھی نہیں ہے، اور میڈیسن کھانے سے بھی انکار نہیں ہے، لیکن ہر بیماری جنات نہیں ہوتی، ہر بیماری جادو نہیں ہوتا، کہیں جو ہے میڈیسن کھانی پڑتی ہیں، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، وہ بھی معالج ہیں اور وہ بھی اللہ، لیکن وہ قرآن و سنت کے سمجھ کے کریں گے تو شفا زیادہ آ جائے گی۔ یہ کہنا کہ جنات جو ہے آپریشن کر دیں گے، جنات جو ہے روحانی ٹانکے لگا دیں گے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ شیطان کا اعلیٰ کار ہے، چونکہ قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نے دیکھا کہ ٹانکے لگ گئے تھے، ہم نے دیکھا جی کہ وہاں پہ روحانی آپریشن ہو گیا تھا۔ یہ بات میں آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے مقابلے پہ نکلے تو فرعون نے جو ہے وہ 70,000 یا 40,000 جادوگر لائے، تو ان کے دونوں ہاتھوں میں ایک ایک رسی تھی، تو 40,000 تھے تو 80,000 رسیاں ہوئیں، اور 70,000 تھے تو 1,40,000 رسیاں ہوئیں، تو انہوں نے یوں رسیاں پھینکی، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اپنا عصا پھینکیں۔ آج موسیٰ علیہ السلام کا عصا گیا تو وہ 1,40,000 رسیاں جو سانپ بنی ہوئی یوں سر اٹھائے ہوئے تھے، تو ساری دنیا دیکھ رہی تھی کہ یہ تو 70,000 جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئے، لیکن لوگ ڈرنے لگے، لیکن موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے کہا کہ اپنا ڈنڈا پھینکیں، آپ نے عصا پھینکا تو وہ عصا اژدہا بن گیا، بڑا سانپ بن گیا، اس نے سارے سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیے کہ 70,000 جادوگر فوراً سجدہ میں چلے گئے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، یہ جملہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے رب پر ایمان لے آئے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ فرعون کے لیے سارا کام کیا گیا تھا، وہ تو کلمہ نہیں پڑھا، جادوگروں نے پڑھ لیا۔ جادوگروں نے کیوں پڑھا؟ اس پر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وجہ یہ تھی کہ جادوگروں کو پتہ تھا جو ہم نے رسیاں پھینکی ہیں وہ اصل میں سانپ بنی نہیں تھی، بلکہ لوگوں کی آنکھوں پہ ہم نے نظر بندی کی تھی، جسے قرآن کہتا ہے سحروا اعین الناس، سحروا اعین الناس، یہ لوگوں کی آنکھوں پہ جادو ہے، لیکن اصل میں وہ چیز بنی نہیں تھی۔ لیکن موسیٰ کلیم اللہ نے جو ڈنڈا پھینکا تھا وہ حقیقت میں سانپ بن گیا تھا، وہ آنکھوں کا دھوکہ نہیں تھا، اس لیے جادوگروں نے سوچ لیا کہ واقعی یہ جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو اب بات یہ ہے، یہ جتنا روحانی آپریشن کرنے والے ہیں نا، آپ جب ان کے پاس جائیں تو آپ یہ پڑھتے جائیں سحروا اعین الناس، آپ پہ ہر چیز کھل جائے گی۔ یہ صرف جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، عوام کے ساتھ دھوکہ ہے، اور لوگوں کو بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا دین نے ہمیں، شریعت نے ہمیں یہ چیزیں نہیں سکھائی ہیں۔ روحانی علاج خدائی کا دعویٰ نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کا علاج ہے، قرآن و سنت سے علاج ہے۔ آپ یہ کہیں جی میں تقدیریں بدل دیتا ہوں، میں غیب کی خبریں دے دیتا ہوں، تو آپ سب سے بڑے جھوٹے ہیں۔ یہ علاج کریں، نہ کہ لوگوں کو گمراہ کر کے قرآن و سنت سے ہٹائیں۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک شارٹ کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ جیسا کہ پیر حافظ اقبال قریشی صاحب کے ساتھ ہم موجود ہیں، آپ روحانی شخصیت کے ساتھ ساتھ ایک کتاب کے منصف بھی ہیں، وظائف الصالحین، جس کو 8 زبانوں میں جس کی موجود ہے، وہ 8 زبانوں میں لکھی گئی ہے ترجمے میں، اور آپ سے پوچھیں گے سر یہ آپ نے کتاب لکھی، اس کا مقصد کیا تھا؟ آپ کی کتاب کا ایڈیشن مارکیٹ میں آنے سے پہلے سیل ہو جاتا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ آپ کے پڑھنے والے قارئین اتنے زیادہ ہیں اور آپ کے کئی ایڈیشنز آ چکے ہیں، اس کتاب کو لکھنے کا مقصد کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کتاب وظائف الصالحین میں نے 2009 میں تالیف کی، اور میرا ایک نیت تھی کہ مخلوق خدا کو ہم قرآن حکیم کی آیات کے ساتھ جوڑیں، تو میں نے پھر قرآنی وظائف کی شکل میں وظائف الصالحین مرتب کی، اور اللہ کا فضل ہے اس کو مقبولیت، محبوبیت اللہ نے عطا فرمائی 8 زبانوں میں، عربی میں، پشتو میں، جو ہے یہ انگلش میں، اور اس کے علاوہ ترکی زبان میں، فارسی زبان میں، ابھی اور کئی زبانیں ہیں جن میں ترجمے ہو رہے ہیں باقاعدہ، اور یہ پوری دنیا میں الحمدللہ کئی ملکوں سے چھپ رہی ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک میں باقاعدہ طور پہ دارالعلوم دیوبند اور دیگر بڑے اداروں نے اس کو شروع کیا، پھر اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاکستان کے اندر 15 لاکھ سے زائد چھپ چکی ہے، اور اب دڑا دڑ الحمدللہ چھپ رہی ہے یہ، اور اس کو
ہر بندہ تقریباً اس وقت پاکستان کے اندر تقریباً بہت بڑی تعداد ایسی ہے، یہ نہ اگر میں کہوں تو شاید یہ بھی غلط نہیں ہوگا کہ ہر خاندان کے پاس ایک نہ ایک کتاب ضرور ہے اور ہر خاندان میں موجود ہے۔ تو وظائف الصالحین کی شکل میں ہم نے لوگوں کو قرآن حکیم سے جوڑا، اور اللہ کا فضل یہ ہوا کہ اس کتاب کو بہت بڑے بڑے اکابر نے دعائیں دیں۔ مولانا ابو القاسم صاحب معتمد دارالعلوم دیوبند نے باقاعدہ طور پہ اس کے لیے بڑی دعائیں مجھے دیں، اور پیر بلال چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو اس وقت اجمیر شریف کے سجادہ نشین ہیں، وہ ہمارے پاس تشریف لائے، انہوں نے مجھے خلافت بھی دی، انہوں نے بڑی دعائیں دیں۔ درگاہ گولڑا شریف کے پیر معین الحق شاہ صاحب نے بہت اس میں مجھے دعائیں دیں، اور بڑے بڑے اکابر نے، ہمارے جو بڑے بڑے علماء ہیں، انہوں نے بھی اس پر بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ اصل بات کیا ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو، یا ان چیزوں کو بالکل اس میں نہیں رکھا جو ضعیف ہوں یا جس پر کوئی اعتراض کر سکے۔ اچھا سر، جیسا آپ نے گفتگو کا آغاز مارا ہوا مذہبی لحاظ سے، روحانیت سے اوپر، اب ہٹ کے آ جاتے ہیں پاکستانی سیاست کے اوپر۔ سیاسی شخصیات کا بھی آپ کے پاس بڑا آنا جانا ہے، روحانیت کے حوالے سے علاج کے لیے، معالجے کے لیے بھی آپ کے پاس آتے ہیں۔ ایک طرف پی ڈی ایم ہے، ایک طرف پی ٹی آئی ہے، ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیے الحمدللہ ہماری خانقاہ ہے، درگاہ ہے، خانقاہ قریشیہ ہے، اور ہم ذاتی طور پہ خود الحمدللہ ہمارے بہت مرید ہیں، بہت عقیدت مند ہیں بڑی تعداد میں، اور یہ درگاہ اور خانقاہ جو ہے یہ کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہے۔ میں ذاتی طور پہ کسی تنظیم کا حصہ نہیں ہوں، پارٹی کا حصہ نہیں ہوں، اور ساروں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہر مسلک، ہر مذہب، ہر سیاسی مذہبی جماعت کے ساتھ جو ہمارے پاس آتی ہے ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ہمارا ملک پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی قدر کرنے سے اللہ ہمیں جو ہے یہ نعمت مزید بڑھائے گا، لیکن افسوس یہ ہے اس ملک کی ہم نے قدر نہیں کی۔ ہمارے جتنے حکمران آئے انہوں نے اس ملک کی قدر نہیں کی۔ اس ملک کو لوٹنے والے، اس ملک سے پیسہ بنانے والے تو بہت بڑی تعداد ہے، لیکن اس ملک کے لیے رات دن سوچنے والے بہت کم ہیں، لیکن ہیں الحمدللہ، ہیں، ابھی بھی ہیں، اور انشاءاللہ یہ ملک قیامت تک رہے گا، چونکہ یہ واحد ملک ہے جو مدینہ منورہ کی ریاست کے بعد جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، اور انشاءاللہ مدینہ کی ریاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے نام پہ بنائی، اور وہ قیامت تک مدینہ رہے گا، دجال مدینے میں نہیں جا سکے گا۔ یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، کوئی دجال اسے ختم نہیں کر سکے گا۔ کمزور ہوتا ہے لیکن پھر اللہ اسے تقویت دے دیتا ہے۔ اب ہمارے ملک میں جو سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی کارکنان ہیں، وہ آپس میں میں اسے سیاسی فرقہ واریت کہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جی علماء فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، میں نہیں سمجھتا علماء فرقہ واریت پھیلاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں کبھی علماء میں ایسے لڑائیاں نہیں ہوئیں جیسے سیاسی لوگ کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے پہ کیچڑ تو چھوٹی چیز ہے کہ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا، بلکہ ایک دوسرے کی پردہ دری کرنا، گالیاں دینا، اور ان پہ انڈے پھینکنا، اور انہیں کافر تک کہنا، انہیں جہنمی کہنا، انہیں اسلام سے خارج کہنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی فرد کو اختیار نہیں ہے کسی کو جنتی یا جہنمی کہنے کا، کسی کو فرد نہیں ہے، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کے بارے میں کہے کہ وہ زیادہ محب وطن ہے اور میں محب وطن نہیں ہوں۔ سارے محبت کرنے والے ہیں، چاہے نون لیگ والے ہیں، چاہے پیپلز پارٹی والے ہیں، چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے، چاہے جماعت اسلامی ہے، چاہے عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی ہے، لیکن اختلاف رائے ہے۔ اب کی اختلاف رائے تک ہونا چاہیے، لیکن گالیاں نہیں دینی چاہیے، کسی کو جو ہے مارنا نہیں چاہیے، ہوٹنگ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پیار محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اس ملک کو اگر بچانا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا، اور سیاسی اگر پہلی تو بات یہ ہے کہ جمہوری جو نظام ہے یہ قرآن پاک سے متصادم ہے، یہ جمہوریت اسلام میں نہیں ہے، وہاں خلافت ہے۔ لیکن اگر آپ ووٹ کر رہے ہیں، الیکشن کے ذریعے آ بھی رہے ہیں، تو پھر آپ کم از کم اتنا تو کریں کہ آپ الیکشن صحیح طریقے سے تسلیم کر لیں، اور الیکشن کے ذریعے آئیں، اس کو موقع دیں، وہ اپنا وقت پورا کرے، وہ اپنی کارکردگی عوام کو دکھائے۔ وہ فیل ہوتا ہے تو عوام فیصلہ کرے گی کہ اب اس کو نہیں، ہم ان کو لائیں گے۔ لیکن میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر ہمیں عوام کا اور ملک کا درد رکھنے والے حکمران عطا فرمائے۔ اچھا سر، ایک چیز اور ہے، جیسا کہ پچھلے 3-4 سال سے ایک چیز بڑی مرکز نگاہ بنی ہوئی ہے کہ اکثر سیاسی جماعتوں کے قائدین کہتے ہیں کہ جادوگری کے ذریعے یہ 3 سال 4 سال حکومت چلائے گی، جادوؤں کے ذریعے بھی حکومتیں چلتی ہیں۔ دیکھیے آپ کسی چیز کا انکار بھی نہیں کر سکتے،
آج کل پوری دنیا کے اندر بہت بڑا نظام جادو کے ذریعے چل رہا ہے، اور آپ اس پہ یورپ امریکہ کو بھی دیکھ لیں، پوری دنیا میں چلے جائیں، باقاعدہ ٹریننگ سینٹر کھلے ہوئے ہیں اور باقاعدہ وہاں پہ ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اس سے مسلمان ہے جو بالکل آنکھیں بند کر کے کمانے میں لگا ہوا ہے، اور ہمارے جتنے حکمران ہیں، ہمارے جتنے زعماء ہیں، وہ جادو کے ذریعے کنٹرول کیے ہوئے ہیں، اور تصویریں آج ویسے بھی سوشل میڈیا پہ عام ہے، تو کسی کو کنٹرول کرنا کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ تو جادو کے ذریعے حکومت چل رہی تھی یا نہیں، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یاد رکھیں شریعت کہتی ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے کسی کو دیکھیں تو فیصلہ کریں، بتائیں۔ لیکن ایک چیز ہے، اگر وہ وظائف کر رہے تھے یا کوئی قرآن پاک کا عمل کر رہے تھے یا کوئی چلہ کاٹ رہے تھے، تو مخالف کہے گا جی یہ جادو کر رہے ہیں۔ اکثر ہوتا ہے ایسے ہے کہ بہو جو ہے وہ قرآن پاک پڑھ رہی ہو تو ساس کہتی ہے یہ جادو کر رہی ہے مجھ پہ، یہ آپ نے سنا ہوگا، ایسے ہوتا ہے، تسبیح پڑھ رہی ہے، ساس تسبیح پڑھ رہی ہے، مجھے آ کے بہویں بتاتی ہیں کہ ہماری ساس ہم پہ جادو کرتی ہے۔ میں نے کہا کوئی ثبوت ہے؟ کہا جی وہ تسبیح پڑھتی ہے صبح ہمیں دیکھ کے۔ میں نے کہا کہ وہ تو تسبیح قرآن شاید وہ پڑھ رہی ہو، اللہ یا رحمان پڑھ رہی ہو، کہتے ہیں نہیں بس وہ ہمیں لگتا ہے جادو کر رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مخالف تو ہمیشہ کہتا ہے جی وہ جادو کر رہا ہے، چاہے وہ وظیفہ پڑھ رہا ہو قرآن کا، لیکن اگر وہ قرآنی وظیفے پڑھ کے اپنی حکومت کو تقویت دینا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن جادوگر اکثر نے رکھے ہوئے ہیں، میں یہ بات بھی آپ کو بتاؤں، رکھے ہوئے ہیں۔ میں بہت بڑی تعداد کو جانتا ہوں جو باقاعدہ قرآن و سنت سے محروم علم والوں کو، جادوگروں کو انہوں نے اپنا ہائر کیا ہوا ہے، اور ان کی ڈکٹیشن پر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، اور خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، عوام کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ جیسے خود ہوں گے ویسے پھر ان کو فرشتے ملیں گے۔ تو اس لیے میری سب سے پہلے حکمرانوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ صرف اللہ کے قرآن سے تعلق جوڑیں، قرآن کو پڑھیں۔ ہم نے اب یہ مہم شروع کی ہے، صرف قرآن کے وظیفے بتاتے ہیں ہم، اس کے علاوہ کوئی نہیں بتاتے، اور قرآن ہی سب سے بڑی تعلیم ہے۔ ہمارے ملک کے اندر یہ ملک انشاءاللہ رہے گا، اور اس میں ایسے حکمران آئیں گے انشاءاللہ جو اس ملک کو انشاءاللہ دنیا میں عزت والا مزید بنا دیں گے۔ اچھا سر، ایک چیز ہے، آج کل آپ نے دیکھا ہے ایک سوشل میڈیا کا کیونکہ دور آ چکا ہے، میڈیا کا دور ہے، تو مختلف سیاستدان کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے ان کی ویڈیوز، ان کی ذاتیات، ان کی ایسی چیزوں پرسنل کو بھی اٹیک کیا جاتا ہے۔ تو آپ اسلام کو اور حدیث کی نیت سے اس کو کیسے دیکھیں؟ دیکھیے یہ تو دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ جب کسی کے عیوب تلاش کرتے ہیں، حدیث نبوی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان کسی کا عیب تلاش کرتا ہے اللہ موت سے پہلے اس بندے کو اس عیب کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ جو کسی کی پردہ دری کرتا ہے اللہ اس کو موت سے پہلے پردہ دری کر کے ذلیل کر کے عوام کے سامنے اٹھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی اس کی پردہ دری کرے گا۔ آپ دیکھیں جو بندہ بھی کسی کے عیب تلاش کر، آج بھی آپ دیکھیں جنہوں نے بھی ویڈیو کی نکی بنائی ہے تو تھوڑے عرصے بعد ان کی ویڈیو بھی آ جاتی ہے۔ تو کسی کی پرسنل لائف کو یوں ریکارڈ کرنا، کسی کی بات کو ریکارڈ کر کے ویڈیو کو، آڈیو کو پھر آگے نشر کرنا، یہ خیانت ہے۔ المجالس بالامانہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا مجلسیں امانت ہوتی ہیں۔ پھر آپ کسی کی ویڈیو اچھالتے ہیں، کسی کی آڈیو اچھالتے ہیں، اس حد تک آپ گر جاتے ہیں کہ آپ قرآن و سنت، اسلام اور دین کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ ذاتی مفاد کے لیے بس مجھے اقتدار مل جائے، میری خواہش پوری ہو جائے، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کے اندر ایمان نہیں ہے، اور آپ جب ایسا بندہ فوت ہوگا کلمے کا اسے توفیق نہیں ملے گی۔ اچھا سر، ایک چیز بڑی مرکز نگاہ بھی ہے، اور بات ابھی آپ نے ایک بات کی کہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، تو ہماری جو پاک آرمی ہے اس کے ساتھ بھی پاک کا لفظ لگتا ہے۔ جہاں دنیا میں جائیں تو پاکستان آرمی کو پاک آرمی سے، آپ کو اقوام متحدہ کا مشن ہو، دنیا میں کہیں ہو، ہماری آرمی کامیاب ہو کے اترتی ہے۔ پاک آرمی کس حیثیت سے آپ اپنی آرمی کو دیکھتے ہیں، اور اپنی آرمی کے بارے میں کچھ؟ دیکھیے پاک آرمی تو ہماری سب سے مضبوط جہادی جماعت ہے، اور انشاءاللہ امام مہدی علیہ رضوان جب تشریف لائیں گے تو یہی پاک آرمی جو ہے ان کا لشکر بنے گی۔ پاک آرمی کے بہت بڑی تعداد میرے ساتھ منسلک ہے، اور الحمدللہ ہم سے بڑی محبت عقیدت رکھتے ہیں، بڑی ایلیٹ کلاس ان کی، اور ہمارے ساتھ، اور میں خود بھی ان سے بڑی عقیدت محبت رکھتا ہوں، چونکہ انسان فرد غلط ہوتے ہیں، جماعت کبھی کوئی غلط نہیں ہوتی۔ اب نمازی کوئی چور ہے تو کہیں جی سارے نمازی چور ہوتے ہیں،
اب ایک بندہ غلط ہو سکتا ہے، دو ہو سکتے ہیں، لیکن جو آرمی ہے ہماری، یاد رکھیں ہماری عزت ہے۔ میں ان ملکوں میں گیا ہوں، آپ جاپان کو دیکھ لیں، اور ایسے بہت سے ملک ہیں جن کے پاس آرمی نہیں ہے، آج ان کی کوئی معاشرے میں عزت نہیں ہے۔ ہمارے پاس یہی ایک ادارہ ہے جو مضبوط ہے اور جو کم از کم ہمارے ملک کو تھامے ہوئے ہے، باقی تو سارے ادارے ہمارے سیاستدانوں کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس لیے آرمی جب مضبوط ہوگی تو ملک مضبوط ہوگا۔ جس ملک کی آرمی کو پست کرنے کی کوشش کی جائے اور وہ ڈاؤن ہو جائے، وہ ملک کبھی بچتا نہیں ہے۔ تو اس لیے آج ہم سر فخر سے اٹھا کے چل رہے ہیں، اس ملک کے اندر بھی باہر بھی، تو آرمی کی وجہ سے۔ یاد رکھیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، افراد غلط ہوتے ہیں لیکن جماعت کبھی فل غلط نہیں ہوتی۔ تو اس کا منشور ہے جہاد، اس کا منشور میں شامل ہے، اور الحمدللہ میں یہ بات پھر کہتا ہوں کہ ہمیں کبھی اس ادارے کو کمزور کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ کمزور ہو گیا تو ہم ختم ہو جائیں گے، ہمارا ملک بہت بڑی بنیادیں اس کی ہل جائیں گی۔ تو ہماری شان اسی سے ہے۔ ہاں، ان پہ محنت کریں، ان کو آپ تبلیغ کریں، آپ ان کو ترغیب دیں، آپ ان کو دین کے قریب کریں، آپ ان کو مساجد کی خانقاہوں کے قریب کریں۔ یہ لوگ بڑے قیمتی ہیں، اور یہ لوگ جب قریب ہوتے ہیں تو یہ اور دگنی طاقت بن جاتے ہیں۔ اچھا سر، جیسا کہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، آپ ہمارے سننے والے ناظرین کو کوئی میسیج دینا چاہیں، اور پبلک میسیج ہو، اور اس کے بعد آپ کوئی اپنے ملک کے بارے میں جو کچھ کہنا چاہیں کیسے؟ دیکھیں، میں ایک ہی میسیج اپنی عوام کو دوں گا، جو بھی ہمارے سننے والے ہیں وہ اپنا تعلق قرآن حکیم سے جوڑ لیں۔ قرآن حکیم جو ہے وہ دلوں کو شفا بخشتا ہے، روح کی غذا ہے، اور قرآن حکیم سے آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ جتنا آپ کا تعلق قرآن سے مضبوط ہوگا، اتنی ہی آپ کے گھروں سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، نااتفاقیاں ختم ہو جائیں گی، بے برکتیاں ختم ہو جائیں گی، اور آپ کا گھر جو ہے الفت محبت کا مرکز بن جائے گا۔ اور میں اپنے ملک کے لوگوں کو ملک کی طرف سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ملک ہماری عزت ہے۔ ہم جب باہر دنیا میں جاتے ہیں تو ہمیں اس ملک کی قدر آتی ہے، اور واللہ جب ہم واپس آتے ہیں تو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے باسی ہیں، رہنے والے ہیں، پاکستان ہمارا وطن ہے، اور پاکستان سے ہمیں محبت ہے، اور اس شخص سے بھی محبت ہے جو پاکستان سے محبت کرتا ہے۔ اور ہمارے تمام عوام جو ہے، جب ووٹ کا وقت آتا ہے تو ان لوگوں کو سلیکٹ کریں جو پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کی سربلندی کے لیے، اسلام کے لیے جو جذبہ رکھتے ہیں، اور جو اس ملک کو لوٹنے والے نہیں بلکہ اس ملک پہ لگانے والے کم از کم بن جائیں۔ تو ایسے لوگوں کو آپ سلیکٹ کریں گے تو آپ کا ووٹ کا حق ادا ہوگا، اور اگر آپ انہی لوگوں کو دوبارہ لاتے رہیں گے جنہوں نے ہمیشہ اس ملک کو کھوکھلا کیا، تو پھر آپ نے بھی اس ملک کا حق ادا نہیں کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی ناظرین، جیسا کہ پروگرام کے نئی میں ہمارے ساتھ پیر حافظ اقبال قریشی صاحب موجود تھے، آپ نے اسلام کے حوالے سے بھی باتیں کی، آپ نے پاک آرمی کے حوالے سے بھی میسیج دیا کہ پاک آرمی ہماری وہ ملکی شاہراہ ہے جس کے بغیر جسم کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، لہٰذا آرمی کے خلاف کوئی بھی بات کرنے سے پہلے آپ سوچ لیں۔ جن ملکوں میں آرمی نہیں ہے ان ملکوں کے حالات آپ کے سامنے۔ اپنے میزبان افتخاری بٹی کو اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے مسائل میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔